السلام علیکم، میرا نام محمد عثمان حامد اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نیو 9th میتھمیٹکس کے دوسرے چیپٹر لوگریتمس کے پہلی ایکسرسائز یعنی 2.1 کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پریویسلی ہم نے پہلا چیپٹر کمپلیٹلی ڈسکس کر دیا تھا۔ یہ بڑی شارٹ سی ایکسرسائز ہے، شارٹ کویسچن یا MCQ آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن کے لیے ہے۔ پہلا کویسچن ہے آپ نے دی گئی نمبرز کو سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کرنا ہے، اور دوسرا کویسچن ہے آرڈینری نوٹیشن کے اندر کنورٹ کرنا ہے۔ یعنی پہلا سوال سائنسی ترکیب سے متعلق ہے اور دوسرا جو ہے عام ترکیب سے متعلق ہے۔ اب بڑا آسان سا ہے، یہ آبجیکٹیو ٹائپ یہ ہے۔ ایکسپریس دا فالوئنگ نمبر ان سائنٹیفک نوٹیشن، اور آگے جو ہے آپ کے پاس 20 لاکھ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ نے 20 لاکھ کو سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر کنورٹ کرنا ہے، تو یہ اس کا آنسر تو آئے گا 2 × 10⁻⁶ آئے گا کیسے؟ سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، میں ایک کویسچن آپ کو جو ہے وہ کر کے دے دیتا ہوں۔ ہم اسی کویسچن کو سالو کرتے ہیں یہاں پر۔ ہم لکھتے ہیں جی، یہ میں نے لکھا 2 اور آگے جو ہے آپ کے پاس 6 زیروز انوالو تھے، یہ آ گئی ویلیو، یہ آپ نے ویلیو لکھ لی۔ اب ہم نے اس پہ سائنٹیفک نوٹیشن کے اندر کنورٹ کرنا ہے، تو سائنٹیفک فارم میں کنورٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے سب سے پہلا آبزرو کرنا ہے کہ یہاں پہ دی گئی ویلیو کے اندر اشاریہ کہاں موجود ہے۔ اگر دی گئی ویلیو میں اشاریہ موجود نہ ہوا تو آپ نے سپوز کرنا ہے کہ ویلیو کے اینڈ پر ڈیسیمل پوائنٹ موجود ہے، جو کہ نہیں لکھا جاتا۔ ٹھیک ہے جی، اشاریہ اینڈ پر موجود ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، چلیں ہم جی اپنی آسانی کے لیے اشاریہ پہلے لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ کویسچن کی طرف آنا ہے، اور اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ جو پہلا نان زیرو ڈیجٹ ہوگا، غیر صفری ہندسہ، اس غیر صفری ہندسے کے درمیان میں کوئی سا نشان لگانا ہے۔ ایکچولی آپ نے کون سا نشان لگانا ہوتا ہے وہ ہم نکالتے ہیں جی، یہ کیپ سائن، اسے اردو میں کہتے ہیں حوالے کا مقام۔ یہ یہاں نہیں لگانا چاہیے تھا، یہ ایکچولی تو اس کے تھوڑا نیچے لگانا تھا۔ اب یہ چونکہ سمبل اس طرح آ رہا ہے تو ادھر ہی لگے گا، تو یہ جو سمبل ہے نا، چلیں ہم اپنی آسانی کے لیے اسے نیچے ہی لکھ دیتے ہیں یہاں پر۔ یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، لیفٹ سائڈ سے جو فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ ہوگا اس کے نیچے یہ والی علامت اپنے یاد کرنے کے لیے ایز اے رف جو ہے آپ لیڈ پینسل وغیرہ سے یا سمپل اپنے یاد رکھنے کے لیے یہاں لگا دیجیے گا۔ اسے کہتے ہوتے ہیں حوالے کا مقام یا ریفرنس پوائنٹ۔ ٹھیک ہے جی، یہ بے شک یہ والا پورا سٹیپ آپ رف سائڈ پہ کر دیجیے گا۔ اب آپ نے آبزرو کرنا ہے، یہ اتنا لگا لیا، پہلے جو اشاریہ موجود تھا آپ نے لیفٹ سائڈ سے فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد ریفرنس پوائنٹ لگانا ہے، یہ ہمارا رف سٹیپ تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اگلے سٹیپ کی طرف آتے ہیں۔ پہلے ہم نے حوالے کا مقام لگایا، اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے جہاں ریفرنس پوائنٹ لگایا تھا نا، وہاں پر اشاریہ لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جہاں ریفرنس پوائنٹ لگایا تھا وہاں پر آپ نئے سرے سے اشاریہ اب یہاں پر ہم اشاریہ لگا دیں گے، یہ سارا رف ورک میں ہوگا، اشاریہ لگا دیا جی۔ اب دیکھیں، اب آپ نے اپنی طرف سے یہاں پر ملٹیپلیکیشن سائن ڈال دینا ہے، یعنی ضرب کا نشان ڈالنا ہے۔ اس کے بعد 10 لکھنا ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے 10 کی پاور بنانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب 10 کی پاور کیسے بنے گی؟ آپ نے غور کرنا ہے کہ پہلے سے موجودہ اشاریہ اور بعد میں لگائے گئے حوالے کے مقام، یعنی اب یہاں پہ اشاریہ میں نے لگا دیا، تو ان کے درمیان جتنے ہندسے ہوں گے
ان کی آپ نے گنتی کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے موجودہ اشاریہ اور حوالے کے مقام کے درمیان کتنے ہندسے آ رہے ہیں۔ یہاں ہم نے گنتی کی تو 6 ہندسے آ رہے تھے، یہاں ہم نے 10 کی پاور میں وہ اتنی تعداد لکھ دینی ہے۔ اس سے اگلا کام، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پہلے سے موجودہ اشاریہ تھا، حوالے کا مقام کیا اس کے لیفٹ سائڈ پہ ہے یا رائٹ سائڈ پہ ہے۔ اگر حوالے کا مقام پہلے سے موجودہ اشاریہ کے لیفٹ سائڈ پر ہوا، ٹھیک ہے جی، تو اس صورت میں آپ نے 10 کی پاور پلس میں لکھنی ہے، یہاں 10 پاور پلس 6 آئے گا۔ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس حوالے کا مقام اس اشاریہ کے رائٹ سائڈ پہ ہوتا تو اس صورت میں آپ کا جواب جو ہے وہ پاور نیگیٹو میں آتا، ٹھیک ہے جی۔ ہوپ سو یہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا، اور بس پھر اس کو آپ نے سمپلیفائڈ فارم میں لکھنا ہے۔ جب اس کو سمپلیفائی کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ زیروز لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم سارے زیرو کو سکپ کر دیں گے اور ایز اے ہول 2 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 6 جو ہے اپنا آنسر لکھ لیں گے، جو کہ ہمارا ریکوائرڈ آنسر ہے 20 لیکس کو اگر سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھیں تو 2 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 6 آ جائے گا۔ اب اگلے کویشچن کی طرف آتے ہیں۔ 48,900 ہے، یہی ہم دوبارہ چلتے ہیں جی۔ 48,000 ہے اور 900، اس کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ تو اس کو جب ہم سالو کریں گے تو اگلے سٹیپ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اسے لکھا جائے گا یہاں پر، اور اگر اشاریہ نہ ہوا تو اینڈ پر اشاریہ لگا دیں گے، یہ رف ورک ہوگا۔ اس سے اگلا کام ہوگا، نیکسٹ آپ نے جو پہلا نان زیرو ڈیجٹ ہے اس کے بعد ایکچولی بعد میں اشاریہ لگانا ہے، لیکن فی الحال ہم یہاں پر حوالے کا مقام لگا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 کام کیے، پہلے سے موجودہ ویلیو جو ہے اسے لکھا، اگر اشاریہ نہیں ہے تو اینڈ پر اشاریہ لگا دیا، اور فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد آپ نے ریفرنس پوائنٹ، ریفرنس مارک یا حوالے کا مقام لگا دیا۔ اس سے اگلا سٹیپ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سٹیپ کے اندر ہم ملٹیپلیکیشن سائن ڈال کے اور ساتھ میں 10 لکھیں گے اور 10 کی پاور بنانی ہے۔ اب 10 کی پاور کتنی ہوگی وہ ہم آبزرو کرتے ہیں۔ ہمارا پہلے سے موجودہ اشاریہ اور ریفرنس پوائنٹ یعنی حوالے کا مقام، ان کے درمیان کتنے ہندسے آئے ہیں؟ ان کے درمیان ہندسے آئے ہیں 4، تو ہم 10 کی پاور 4 لکھیں گے، اور ہم غور کریں گے کہ کیا پہلے سے موجودہ اشاریہ کے ساتھ حوالے کا مقام لیفٹ سائڈ پہ اٹیچ ہے یا رائٹ سائڈ پہ۔ اگر لیفٹ سائڈ پہ اٹیچ ہوا تو پاور +4 ہوگی، اور اگر رائٹ سائڈ پہ ہوتا تو پاور -4 ہونی تھی۔ تو اگلا کویشچن دیکھیں تو آپ کے پاس 4.89 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 4 آئے گا۔ اب یہ کیسے، ایک سٹیپ مزید اسے کر لیتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، میں نے کہا ہے کہ اگر آپ اینڈ والے زیرو نہ بھی لکھیں تو خیر ہوتی ہے۔ تو اگلا کام یہ ہوگا کہ اب آپ اسے مزید سمپلیفائڈ فارم میں لکھیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جو حوالے کا اب جو پہلے سے موجودہ اشاریہ ہے وہ ختم کر دیں گے، اس کے بعد جہاں حوالے کا مقام لگایا تھا وہاں پر اشاریہ لگا دیں گے، اور اینڈ والے زیرو آپ چاہے نہ بھی، اشاریہ کے بعد والے زیرو جو ہیں وہ اینڈ پہ ہوں تو درمیان نہیں اینڈ پہ ہوں تو نہ بھی لگائیں تو لگے رہیں تو ٹھیک ہے، نہ لگائیں تو بھی خیر ہے۔ تو یہ آپ کا ریکوائرڈ آنسر ہوگا 4.89 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 4۔ ہوپ سو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب اگلا کویشچن کرتے ہیں 0.0042، اس کا آنسر آئے گا 4.2 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور -3۔ اب کیسے، یہ ہم کویشچن جو ہے اپنا کرتے ہیں، کویشچن ہے آپ کے پاس 0.0042، ٹھیک ہے جی، یہ مین کویشچن ہے۔
اب اس کو ہم نے سولو کرنا ہے، تو اس کو بھی بالکل اسی طرح سے ہم باقی سٹیپس لگا کر کریں گے جی۔ ہم نے ابزرو کرنا ہے کہ پہلے سے موجودہ اشاریہ اگر نہیں ہے تو اینڈ پہ لگانا ہے، اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ اب ہے جی، اب آپ نے اس کے بعد لیفٹ سائیڈ پہ سے گنتی کرتے ہوئے جو پہلا نان زیرو ڈیجٹ ہوگا اس کے بعد ریفرنس پوائنٹ لگانا ہے۔ اب فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ آپ کے پاس 4 آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد آپ نے ریفرنس پوائنٹ لگانا ہے، تو ہم اس کے بعد ریفرنس پوائنٹ لگاتے ہیں جی، 4 کے بعد لگانا تھا، تو اس کے سب سکرپٹ میں یعنی کہ تھوڑا سا نیچے کر کے یہ لگا لیا جی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی طرف سے ملٹیپلیکیشن سائن 10 ڈالنا ہوتا ہے، ملٹیپلیکیشن سائن ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ 10 لکھیں گے، یہ ہم نے 10 بھی لکھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب آپ نے بنانی ہے 10 کی پاور، اگلا سٹیپ، تو ہم 10 کی پاور بناتے ہیں جی۔ یہاں پر آپ نے گننے ہیں کہ پہلے سے موجودہ اشاریہ اور ریفرنس پوائنٹ کے درمیان کتنے ہندسے آئے ہیں، تو ابزرو کریں 1 2 اور 3، پہلے سے موجودہ اشاریہ وہ اب لیفٹ سائڈ پہ تھا آلریڈی، اور بعد میں ہم نے ریفرنس پوائنٹ لگایا، ان کے درمیان 3 ہندسے ہیں، تو 10 کی پاور آ جائے گی 3۔ لیکن اب یہاں چونکہ ریفرنس پوائنٹ یعنی حوالے کا مقام اشاریہ سے رائٹ سائڈ پہ ہے تو پاور مائنس میں آئے گی، تو اس کی پاور مائنس ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو آپ نے سمپلیفائڈ فارم میں لکھنا ہے، تو سمپل فارمیشن کے اندر آپ کے پاس یہ آئے گا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ شروع والے 0 بھی کوئی ویلیو نہیں رکھتے ہوتے، تو یہ آ جائے گا 4 کے پاس ریفرنس پوائنٹ تھا تو اس کی جگہ اشاریہ آ جائے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی پراپر ہندسہ ہے تو وہ لکھیں گے اور ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور -3، یہ ہمارا آنسر ہوگا۔ ہوپ سے یہ آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب نیکسٹ آتے ہیں جی، تو 0.0042 کا آنسر تھا 4.2 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور -3۔ اب نیکسٹ ہے 0 کتنے بار 0 ہے، 1 2 3 4 5 6 بار اور 9 خود، تو 0.000000 اینڈ 09 آ گیا، یعنی 7 ٹائم 0 آیا اور اس کے بعد 9، تو ہم یہاں پہ ریفرنس پوائنٹ لگائیں گے 9 کے بعد، تو اشارے کے بعد پہلے 6 صفر تھے اور ایک 9 بھی شامل ہو گیا، تو 7 ویلیو بن گئی، تو 10 کی پاور آئے گی 7، لیکن چونکہ اشاریہ جو ہے رائٹ سائڈ پہ چلا ہے تو 10 کی پاور -7 آئے گی، اور 9 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور -7 آپ کا آنسر ہوگا۔ اس طرح 73 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 3، یہ 73 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 3 اس کو سالو کرتے ہیں جی، تو یہ آ گیا جی آپ کے پاس 73، یہ میں نے لکھا ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 3، یہ ہم نے ویلیو لکھ لی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہی پچھلا رول لگائیں گے جب، تو 73 کی جو سائنٹیفک نوٹیشن ہے صرف 73 کی، وہ آئے گی آپ کے پاس یہاں سے، ادھر دیکھیں یہ آ گیا، یہاں ملٹیپلیکیشن سائن ڈالیں گے، یہاں سے ہم نے ملٹیپلیکیشن سائن ڈالا اور 7 کے بعد پوائنٹ یعنی اشاریہ لگا دیا، اور 7.3 اشاریہ 1 ہندسہ چلا، اور تو یہ پاور 1 آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ 73 کی ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن لکھی، تو یہ بنا 7.3 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 1، 10 ریز ٹو پاور 3 پہلے موجود تھا، تو ان دونوں کی بیس سیم ہے، ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو 10 ریز ٹو پاور 3 + 1 یعنی کہ 4 بن جائے گا، تو ہمارا ریکوائرڈ آنسر ہوگا 73 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 3 ایکولز 7.3 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 4۔ ناؤ 0.65 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 2، ویری سمپل، یہ آئے گا اشاریہ جو ہے حوالے کا مقام 6 کے بعد آئے گا، تو ان کے درمیان ایک ہندسہ، تو 6.5، لیکن رائٹ سائڈ پہ چلا تو یہ آپ کے پاس 2 - 1 آفٹر سمپلیفیکیشن 6.5 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 1 آ جائے گا۔ اب اگلے سوال آسان ہے کہ آپ نے دیے گئے نمبر کو آرڈینری نوٹیشن میں لکھنا ہوتا ہے، یہ سائنٹیفک نوٹیشن کا ریسیپروکل ہوتا ہے، الٹ ہوتا ہے،
تو 8.04 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 2. سائنٹیفک نوٹیشن میں تھا کہ اگر پاور نیگیٹو ہو تو آپ نے رائٹ پہ چلنا ہوتا ہے. یہاں یہ ہوگا کہ پاور نیگیٹو ہوئی تو آپ نے لیفٹ پہ چلنا ہے, پاور پازیٹیو ہوئی تو رائٹ پہ چلنا ہے, اس کا الٹ ہے. تو 8.04 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 2 مطلب آپ نے اشاریہ جو ہے 2 انچ سے, اب یہ چونکہ پلس میں ہے تو آپ نے اشاریہ رائٹ سائڈ پہ 2 انچ سے مزید چلانا ہے. تو یہاں پہ اشاریہ 8 کے بعد تھا, رائٹ سائڈ پہ 2 انچ سے چلائیں گے تو یہ آپ کے پاس بنے گا 804, آپ کا ریکوائرڈ آنسر ہوگا. 3 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 5. سائنٹیفک نوٹیشن میں ہوتا ہے کہ اگر پاور پلس میں ہو تو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ چلنا ہوتا ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ پاور اگر مائنس میں آئے تو اتنے ہنس سے, اگر نہیں آئے تو صفر اپنی طرف سے لگا کے اتنے ہنس سے رائٹ سائڈ پہ چلنا ہے. سائنٹیفک نوٹیشن الٹ ہے. تو یہاں 10 ریز ٹو پاور 5 ہے, مطلب 3 کے بعد آپ نے 5 ہنس سے مزید بڑھانے ہیں, وہ اگر نہ ہو تو آپ اپنی طرف سے 5 صفر لگا دیں گے. ٹھیک ہے جی. 1.5 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور -2, یہ مائنس ہے تو اس کا مطلب سائنٹیفک نوٹیشن میں مائنس اگر آئے تو آپ نے جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ چلنا ہوتا ہے. آرڈینری نوٹیشن میں مائنس آئے تو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ چلنا ہے, الٹ ہوگا. تو یہاں مطلب 10 ریز ٹو پاور -2 2 انچ سے پہلے سے موجودہ اشاریہ سے 2 انچ سے رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ چلنا ہے. تو یہ 1.5 ہے تو اس کا مطلب 1 انچ یہ ہو گیا 1 اور 1 مزید اپنی طرف سے صفر لگائیں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 0.015, یعنی 0.15 اور پھر اشاریہ لگایا اور تھوڑا بیلنس کرنے کے لیے پہلے اس کے 0 لگا دیا. 1.77 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 7 سیم اسی طرح سے یہ آئے گا. 7 انچ سے آپ نے رائٹ سائڈ پہ چلنا ہے. سائنٹیفک نوٹیشن آرڈینری نوٹیشن ہے تو رائٹ سائڈ پہ چلیں گے. تو 2 انچ سے پہلے موجود ہیں, اپنی طرف سے 5 صفر مزید لگائیں گے تو آپ کے پاس یہ آنسر آ جائے گا. سملرلی 5.5 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور -6 مائنس ہے تو کامن نوٹیشن آرڈینری نوٹیشن میں آپ نے لیفٹ سائڈ پہ چلنا ہے. تو 1 انچ سے پہلے موجود ہے, 5 صفر مزید لگانے ہیں, آپ کا جواب آ جائے گا 0.000 اینڈ 5 ٹائم 0 اینڈ 55. 4 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور -5, اس کو سالو کریں گے تو 0.00004 کیونکہ -5 ہے نا تو 1 انچ سے پہلے موجود ہے, 4 اپنی طرف سے مزید لگائیں گے. باقی اگلے کویشچن بھی اسی طرح سے ہیں. سپیڈ آف لائٹ اپراکسیمیٹلی 3 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 8 میٹر پر سیکنڈ. اسے آپ نے اسٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ کرنا ہے تو 3 ضرب 10 کی طاقت 8 سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا ہے. تو 8 انچ سے آپ نے رائٹ سائڈ پہ چلنا ہے تو یہ آئے گا 3 اور اس کے بعد 8 صفر لگا دینے میٹر پر سیکنڈ. نیکسٹ ہے 475,000 یہ فارمیشن بنی ہوئی ہے. اس سے آپ نے سائنٹیفک نوٹیشن میں یہ 4.0075 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 7 میٹر آئے گا. نیکسٹ ہے ڈائی میٹر آف مارس 6.7779 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور 3. اس سے آپ نے اسٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ آئے گا آفٹر سمپلیفیکیشن 3 انچ سے چلنا ہے تو 6769 کلومیٹر. اور آخری ہے ڈائی میٹر آف ارتھ is about 1.2756 multiplied by 10 raised to power 4 کلومیٹر. اسے اپنے اسٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ کرنا ہے تو آفٹر سمپلیفیکیشن یہ آئے گا 12756 یعنی 12756 کلومیٹر. یہ آپ کا ریکوائرڈ آنسر ہوگا. ہوپ سو یہ کلیئر ہو چکا ہوگا. سمپل سے کویشچن تھے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایکسرسائز میں دیکھتے ہیں اگلا کام.